بے جان قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے نکلی تھی۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے سینے میں اٹکی ہوئی سانس کو بدقت باہر کھینچا۔ اندر کمرے سے باتوں کی ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ! اس نے وحشت سے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سامنے تاریک سیڑھیاں چھت کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ معمول کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ نیم تاریک چھت پر سناٹا راج کرتا تھا۔ ادھورا چاند دیوار کے عقب سے طلوع ہوتا ہوا ایک طویل القامت درخت پر اٹک گیا تھا۔ دیوار پر دبے پاؤں چلتی بلی اپنی کانچ سی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ تنہائی اور خاموشی، وحشت ناک سوچوں کا جنگل اس کے اندر اگنے لگا۔ وہ نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آئی لو یو رباب۔ خوشبودار سانسوں کی حدت اسے اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھو کر دیکھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے رباب۔ ایک زہریلی سوچ نے ڈنک مارا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ یار کیا چیز ہو تم! تمہیں دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے رب سے ایک زندگی اور مانگ لوں۔ یہ ایک زندگی تو بہت ہی تھوڑی ہے تمہیں پیار کرنے کے لیے۔ مضبوط بازوؤں کا سکون بخش لمس اس کے تن پر جاگا تو وہ سر اٹھا کر ادھورے چاند کو دیکھنے لگی۔ کیا چاہتی ہو؟ سارا دن تمہارے سامنے تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ کتنی سیلفش ہوتی ہو تم عورتیں بھی۔ ادھورا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا تھا۔ سوری جانم، سوری، دراصل ایک بہت پرانا دوست مل گیا تھا، کھینچ کر لے گیا۔ میں نے لاکھ کہا کہ بھئی ہماری پیاری بیوی۔ اس نے آنسوؤں کی دھند میں کھو جانے والے چاند کو تلاشنے کی کوشش کی۔ میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے رباب۔ نہیں، وہ چیخ اٹھی۔ دھوکہ ہے، جھوٹ، فریب، خود غرض، ظالم انسان، مکار۔ دونوں مٹھیاں بھینچ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ تم مجھ سے خلا لے لو۔ نہیں، وہ ایک دم تھم سی گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں پھر سے فریب نہیں کھا سکتی۔ عورت بن کر نہیں، ماں بن کر سوچو۔ تمہیں شوہر کی ضرورت ہو یا نہ ہو، تمہارے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ ایک نئی سوچ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا۔ میں اس خود غرض شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں ابو سے کہہ دوں گی کہ ہم نانا کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ عمر گویا اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں ابو سے کہہ دوں گی کہ کیا ہمارے پاپا مر گئے ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ احد ابھی اس رشتے سے انجان تھا، مگر کل کو یہی سوال وہ بھی اس سے پوچھنے والا تھا۔ کیوں زندگی ہم سے وہ فیصلے کرواتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں؟ رات تیزی سے ڈھل رہی تھی اور وحشت ناک سوچوں کا جنگل تاکہ گھنا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کتنا عرصہ؟ شاید 4 سال۔ بند دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوچا اور ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے امرود کی شاخوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ہلکے پیلے سبز امرود شاخوں کی آڑ سے جھانک رہے تھے۔ وہ نیم تاریک ڈیوڑی میں داخل ہوئی، پھر ذرا سا پلٹ کر دروازے سے باہر ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہا، جو سیاہ لمبی گاڑی سے ٹیک لگا کر سوچ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ اس خستہ سے گھر میں کیا لینے آئی ہیں؟ اس نے سوچا تھا کہ صحن پہلے کی طرح آباد ہوگا۔ وہ پہلے کی طرح سب کی متحیر نگاہوں کی زد میں آ جائے گی، مگر صحن خالی تھا، اور اس خالی پن میں چڑیوں کا شور بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ دادی کا تخت دادی کے وجود کے بغیر عجیب سا لگا۔ سفید تخت پوش پر چند کتابیں پڑی تھیں۔ محبت، مردہ پھولوں کی سمفنی، اداس نسلیں کے ٹائٹل سامنے تھے۔ سب لوگ کہاں گئے؟ اس خاموشی سے ماہا کو ایک دم وحشت سی محسوس ہوئی۔ امی، سونیا، ہمنا آپی، اس نے گھبرا کر پے در پے آوازیں دی تھیں۔ کمرے سے سونیا گھبرا کر نکلی، پھر ٹھٹک گئی۔ آپ؟ وہ دور کھڑے ہی پوچھ رہی تھی۔ سونیا نے دیکھا کہ وہ پہلے سے لمبی، خوبصورت
اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کر اسے لپٹ جائے۔ ہاں میں، وہ بدقت مسکرائی۔ سب کہاں ہیں؟ سب؟ سونیا نے کچھ سوچا، پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ اندر تو آئیں۔ مہا اندر آ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں کولڈ ڈرنک لاتی ہوں۔ وہ اسے کیسے اجنبی مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم میرے پاس بیٹھو، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں۔ جی۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ماہا نے دیکھا کمرے میں کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، وہی سیٹنگ، بس ایک بیڈ شیٹ نئی تھی یا ایک نئے کلاک کا اضافہ ہوا تھا۔ سونیا نے نظر بچا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ستاروں بھرے بارڈر والی ساڑی میں وائٹ گولڈ کا سیٹ پہنے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی تمکنت اور وقار پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی، مگر سونیا کو اس سے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ تم کیا کرتی ہو آج کل؟ ماہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایم اے کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی ہوں، سونیا نے جواب دیا۔ ماہا خاموش ہو گئی۔ سب لوگ ہمنا آپی کے گھر گئے ہیں۔ ہمنا کے گھر؟ ہمنا آپی کی شادی ہو گئی تھی قدسیہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ ان کا کپل اتنا زبردست لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں آپ کو تصویریں دکھاؤں؟ ماہا کو لگا اس کے کہے گئے الفاظ ابھی بھی سونیا کو یاد تھے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے ہمنا کو؟ سونیا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر البم نکال لائی۔ ہمنا آپی کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے، سب اسی لیے وہاں گئے ہیں۔ ماہا نے البم کھولی۔ ہنستے مسکراتے چہرے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے اپنے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ دھتکار کر گئی تھی۔ ہمنا آپی کو رخصت کرتے ہوئے ابو اس کی پیشانی چوم رہے تھے۔ وہ امی اور دادی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہارون بھائی کے مضبوط ہاتھ اس کے سر پر قرآن کی چھایا کیے ہوئے تھے۔ ماہا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ کیسے رخصت ہوئی تھی؟ گالیاں، تانے، بد دعائیں، کوسنے، والدین کی عزت کو روند کر جانے والیوں کو جہیز میں یہی ملا کرتا ہے۔ پھر اس نے ثانیہ کو دلہن بنے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کسی تصور میں ماند نہ تھی۔ وہی لوگ، وہی چہرے، وہی دعائیں، وہی رسمیں۔ ہمنا آپی کی شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ثانیہ آپی کی کولیگ اپنے بھائی کا پروپوزل لے آئیں۔ آصف بھائی بینک میں آفیسر ہیں، بہت شوخ اور شرارتی۔ دادی سچ ہی کہتی تھیں، جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کو ساتھی ملتا ہے۔ ہاں، دادی سچ ہی کہتی تھی، جیسی میں خود غرض تھی ویسا ہی۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے سسکی روکی۔ ثانیہ آپی کی بیٹی ہے علینا، بالکل آصف بھائی جیسی ہے۔ اس نے رک کر گول مٹول سی صحت مند بچی پر انگلی رکھی۔ وہ ثانیہ کی گود میں ہنس رہی تھی اور آصف اس کے کندھے پر جھکا نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ ثانیہ کی کھلکھلاہٹیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ ماہا آپی، آپ کے بچے؟ مت پوچھو، اس کے اندر کوئی سر پٹک پٹک کر چیخ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا اور بات کے ساتھ ہی صفحہ پلٹ دیا۔ رباب اور احمر پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ رباب بھابھی کو احمر بھائی لے گئے تھے؟ اسے اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، سونیا خود ہی اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ رباب بھی چلی گئی، سب چلی گئیں، عزت مان فخر و غرور کے ساتھ والدین کی دعاؤں کے حصار میں۔ سب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئیں۔ ایک وہی تھی حرمہ نصیب۔ یہ سبرینا ہے ہماری بھابھی۔ ہاں، تمہاری بھابھی۔ میں بد نصیب، لیکن نہیں، یہ بد نصیبی تو میں نے خود کمائی ہے۔ سونیا، تم لوگ کبھی مجھے یاد کرتے ہو؟ البم ایک دم بند کر کے اس نے اچانک اور بے حد تڑپ کر سوال کیا۔ سونیا چپ سی ہو گئی۔ یاد تو کرتے ہوں گے مگر کوئی آپ کا نام نہیں لیتا۔ سونیا جھوٹ نہ بول سکی۔ کوئی بھی نہیں؟ ہاں، کسی کو لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر کھڑی ہو گئی، پھر ہنسنے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا، کسی کو میرا نام نہیں لینا چاہیے۔ ماہا آپی؟
سونیا نے کچھ گھبرا کر پکارا۔ اس نے ہنستے ہنستے سونیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح کیوں ہنس رہی ہیں؟ خود پر ہنس رہی ہوں گڑیا، خود پر۔ تم بھی ہنسو، ہنسو نا۔ سونیا لب بھینجے تحیر سے اسے دیکھتی رہی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں وہ ہنس رہی تھی یا رو رہی تھی۔ پھر اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا۔ آنکھوں کا سارا سنگھار بکھر گیا۔ ننگی ہو کر وہ آنکھیں سب آشکار کرنے لگی تھیں۔ دکھ، پشیمانی، خود ترسی، سب ہی کچھ ان آنکھوں سے واضح تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں ماہا آپی؟ ہائے کیسا کلیجے پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ، گاڑیاں، بنگلہ، زندگی میں اور بھی کچھ چاہیے خوش ہونے کے لیے؟ اس کا دل اندر سے مسلا جا رہا تھا۔ مارچ میں میری اور علی شیر کی شادی ہے، کاش آپ اس میں آ سکتیں۔ ارے اچھا، ماہا نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ ہاں میں نہیں آ سکتی، مگر مجھے پتہ ہے تم بہت خوش رہو گی۔ تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی۔ مجھے پتہ ہے تم سبھی خوش رہو گی۔ والدین کا مان رکھنے والیاں خوش ہی رہتی ہیں، نہ بھی رہیں تب بھی مان تو سلامت رہتا ہے۔ وہ گود تو میسر آتی ہے جس میں چھپ کر دکھ رو سکیں۔ ارے کتنی دیر ہو گئی، میں چلتی ہوں، عفان انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ کسی کو بتانا مت کہ میں آئی تھی۔ یہ امرود بہت میٹھے ہوا کرتے تھے نا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا۔ میں نے پھر کبھی امرود نہیں کھائے۔ دادی کو بھی بہت پسند تھے، ہے نا؟ ہاں مگر دادی تو اب نہیں رہیں۔ ماہا کے ہاتھ سے امرود نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر خالی تخت کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ تخت پر سر رکھ کر روئے، بین کرے، مگر وہ رکی نہیں، تیزی سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور انتظار کرتے کرتے اونگ گیا تھا۔ وہ خالی ذہن کی کیفیت میں اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی۔ ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے، اداسیوں کا لباس دکھ ہے۔ یہ تشنگی جو عذاب بن کر ٹھہر گئی ہے بدن کے بوسیدہ ساحلوں پر، تو اس کا عہد دوام دکھ ہے۔ یہ شور کرتی ہوا کا سارا خرام دکھ ہے۔ ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے۔ یہ تم محبت نبھاتے ہو تو اس محبت کا نام دکھ ہے۔ یہ وصل موسم جو ایک مسلسل مغالطہ ہے تو اس رفاقت کا نام دکھ ہے۔ اور ایسی وحشت نما فضا میں خاموش رہنا بھی ایک سزا ہے، مگر کسی سے کلام دکھ ہے۔ ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے، مگر کہوں بھی تو کس سے؟ یہ کانٹوں بھرا راستہ میں نے خود چنا تھا۔ 4 سال، صرف 4 سال لگے اور سب ٹھیک ہو گیا، اور مجھے لگا تھا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اتنی بے صبری نکلی میں۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر طویل سڑک کو دیکھا، پھر تصور میں ان چہروں کو جہاں خوشی تھی، اطمینان اور سکون تھا۔ اس کا جی چاہا وہ اپنے تن سے قیمتی زیورات کو نوچ ڈالے، اس طویل سڑک پر بھاگتی جائے، یہاں تک کہ کوئی گاڑی اس کے وجود کو کچلتی رونتی نکل جائے۔ صرف 4 سال میں سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اپنا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر لے۔ وہ جسے لال سمجھ کر لپکی تھی، وہ تو جلتا ہوا انگارہ نکلا۔ وہ تو محبت بن کر آیا تھا، مگر اس کی رفاقت اب مسلسل دکھ کے سوا اور کیا تھی؟ مگر کس سے کہے؟ ساڑی کا پلو اس کے قدموں تلے آ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری۔ پیسہ، 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 ایک بچہ تک نہ دے سکا اسے، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ بچے تھے اس کے پاس، وہ تو مکمل تھا، ادھوری تو ماہا تھی۔ کیا چاہیے تھا عفان احمد کو؟ اس کا حسین وجود، خوبصورت چہرہ۔ وہ کہتا تھا، ماہا، مائی لو، تمہیں ایسے ہی رہنا ہے، خوبصورت اور جوان۔ اور جب جوانی ڈھل گئی تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ واپسی کے رستے مسدود، غبار میں اٹے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ گاڑی لیے اسی کی طرف آ رہا تھا، اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔